ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ماں بہنوں، آج پوری دنیا کسی بھی لحاظ سے، چاہے وہ روحانی مسئلہ ہو، چاہے جسمانی مسئلہ ہو، چاہے ظاہری مسئلہ ہو، چاہے باطنی مسئلہ ہو، چاہے معاشی مسئلہ ہو، چاہے معاشرتی مسئلہ ہو، آج پوری دنیا میں ایک اضطرابی کیفیت ہے اور ہر شخص فرداً بھی اور معاشرے کی صورت میں بھی، خاندانی لحاظ سے بھی اضطرابی کیفیت کا شکار ہے یا پریشانی کا شکار ہے. ہر شخص اس بات کا شکار ہے کہ وہ کیوں پریشان ہے اور اس کی پریشانی کی وجہ کیا ہے. اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو ایک نمونہ بنایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو کہ کامل نمونہ ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی زندگی کو ایک بہترین نمونہ کے طور پر پیش کیا ہے. تو وہ نمونہ صرف اس لحاظ سے نہیں تھا کہ انسان کاروبار میں اچھا ہو جائے، یا اس لحاظ سے نہیں تھا کہ وہ معاملات میں اچھا ہو جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، خاندانی معاملات ہوں، کاروباری معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں، اور دینیات ہو، اسلامیات ہو، اخلاقیات ہو، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل نمونہ بنا کر بھیجا. چنانچہ آج جو پوری دنیا جو ہے ایک اضطرابی کیفیت اور پریشانی کا جو شکار ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے، بالخصوص جو مسلمان آج پریشان ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو چھوڑ دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو، ان کی تعلیمات کو اور ان کی سنت کی اتباع کو ہم نے بہت ہی ہلکا اس کو لیا بھی، اور ہم نے اس کو عمل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کر لیا کہ بھائی سنت ہی تو ہے، چھوڑ دی تو کیا ہوا، سنت ہی تو ہے، بعد میں کر لیں گے، فرائض تو پورے کر رہے ہیں. یہ تو نماز کی بات ہو گئی. اور اخلاقیات اور معاملات کا تو یہ حال ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اخلاق پیش کیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا معاملات بتائے، اور ہم جو ہیں کن معاملات میں لگ گئے ہیں. اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کتنا دور کر دیا ہے، اور ہماری زندگیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کتنی دور جا چکی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کتنی دور جا چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تعلیمات عطا فرمائی، اس میں معاشرتی تعلیمات یعنی کہ معاملات اور اخلاقیات پر بہت زور دیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اچھے اخلاق والا دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر نفل نماز پڑھنے سے کے عمل کرنے کے برابر ہو جاتا ہے. وجہ، جب اخلاق معاشرے میں اچھے ہو جائیں گے، معاملات اچھے ہو جائیں گے، تو زندگیوں میں سکون اور راحت پیدا ہوگی، اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات طیبہ جب ہم اپنائیں گے تو صرف ایک فرد کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے 100% سکون اور 100% اس میں ہی بقا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے حقوق الگ فرمائے، میاں بیوی کے حقوق الگ فرمائے، بھائی بھائی کے حقوق الگ فرمائے، بہن بھائی کے حقوق الگ فرمائے، پڑوسی کے حقوق الگ فرمائے۔ فرمایا کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ماؤں کے جو ہے پیروں کے نیچے وہ جنت ہے۔ تم اپنی جنت کو اپنے ماؤں کے پاؤں کے تلے دیکھو۔ مطلب اللہ پاک کی رضا والی زندگی اور جزا والی جگہ کو اللہ پاک نے کس سے جوڑ دیا؟ ماں باپ کی رضا مندی سے۔ فرمایا جس کے والدین راضی رہے اللہ پاک اس سے راضی ہے، اور جس کے والدین اس سے ناراض ہو گئے اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی کم بات ہے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ کتابوں میں جب گناہ کبیرہ اور بڑے بڑے گناہوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو شرک کے بعد فرمایا، بعض علماء فرماتے ہیں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ وہ اللہ پاک کے نزدیک وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں اور میری والدہ ہوتی اور وہ مجھے آواز دیتی کہ اے محمد، تو میں نماز توڑ کر فرماتا جی اماں جان۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے حکم کا، والدین کے حکم کا کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جو کچھ تیرے پاس ہے تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ والدین کی اللہ پاک نے بار بار فرمایا، بلکہ ایک جگہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو شخص جس کے ایک والدین میں سے دونوں زندہ ہوں یا ایک زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بدعا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمائی ہے۔ تو اس کی ہلاکت میں کیا تردد رہ گیا؟ پھر فرمایا کہ بھائی کا بھائی سے تعلق، حدیث پاک میں آتا ہے جو کچھ اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ آج جائیداد میں جھگڑے، آج معاملات میں جھگڑے، آج چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم قطع تعلق ہو جاتے ہیں، آج چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم قطع تعلق ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس نے ہم سے ایسا کہہ دیا، اب ہماری میت میں نہیں آنا، اور فلاں نے مجھ سے ایسے بات کر لی، میں زندگی بھر اس کو معاف نہیں کروں گا، میں اس کو زندگی بھر معاف نہیں کروں گی۔ یہ تو ہمارا حال ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے آپ کو ایسا جلدی قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ فرمایا رشتہ داری کل قیامت کے دن سامنے ہوگی اللہ پاک کے، اور کہے گی اللہ تو اپنی رحمت سے اس کو جوڑ دے جس نے مجھے دنیا میں جوڑا، اور اس کو اپنی رحمت سے الگ کر دے، جدا کر دے جس نے مجھے دنیا میں جدا کیا، توڑا۔ اتنی بڑی چیزیں قطع تعلق یہ بہت بڑی انسان کے اوپر مصیبت لاتی ہے۔ پھر فرمایا بہن بھائی کا تعلق، حدیث میں آتا ہے جب بھی تم اپنے بہن کے گھر جاؤ، جس کا مفہوم ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق اس کے لیے کچھ لے جاؤ، یہ وراثت، یہ حق ہے تمہارا تم پر اس بہن کا، اور یہ وراثتی حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی تھی، بیٹیوں کے ساتھ کر کے بتایا سلوک کیسا، کہ وہ آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ پکڑ کر اپنے بستر مبارک پر بٹھایا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ جس کیا بیٹی ہو جائے تو لوگ خصوصاً بالخصوص معذرت کے ساتھ، یہ خواتین میں زیادہ بیماری ہوتی ہے
کہ کسی کے ایک بیٹی ہو گئی تو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، دوسری بیٹی اگر لگاتار ہو جائے تو زیادہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اور تیسری پر تو جس کی ہو رہی ہوتی ہے اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے، دوسروں کو زیادہ ہو جاتی ہے. کبھی ساس تانے دیتی ہے، کبھی نند تانے دیتی ہے، کبھی خود کی ماں تانے دیتی ہے، کبھی بہنیں بولتی ہیں، کبھی شوہر. ایسے کئی واقعات ہم سب اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم حدیث کا، جس کی 3 بیٹیاں ہوئیں اور اس نے ان کی پرورش اس طرح کی کہ ان کا نکاح کر دیا، پرورش کرتے کرتے، اچھی تربیت کرتے کرتے یہاں تک کہ ان کو نکاح کر دیا، وہ اور یعنی کہ ان کی اچھی تربیت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اور میں شہادت کی انگلی اور بیچ کی درمیانی انگلی کو ملا کر فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں ایسے داخل ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں برابر ہیں. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بیٹیوں کے بارے میں بھی یہی معاملہ ہے. تو فرمایا کہ اگر کسی کی 1 ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 کے بارے میں بھی یہی ہے. تو آج ہم بیٹیوں کو وراثت میں حصے نہیں دیتے. آج ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو بس شادی کر دی کافی ہو گیا. یہ حقوق ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں بہنوں، یہ آج ہمیں احساس نہیں ہو رہا، لیکن جب یہ جہنم کا توق اللہ پاک ہمارے گلوں میں ڈالیں گے تو ہمیں اس وقت لگ پتہ جائے گا کہ ہم نے کس طرح مال ہڑپ کیا تھا، اور آج ہمیں کس طریقے سے 1-1 روپے کی خاطر جہنم کے کتنے اندر جا کر اللہ پاک سزا دے رہے ہیں. پھر فرمایا کہ بہن بھائی کا تعلق ہے، بھائی بھائی کا تعلق ہے، ماں باپ کا تعلق ہے، اسی طریقے سے پڑوسی کا تعلق ہے. حدیث میں آتے وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کے شرارتوں سے تنگ ہو. ایک جگہ فرمایا کہ پڑوسیوں کے اتنے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں ڈر لگتا تھا، ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا، یا ہمیں اس بات کی ایسا لگ رہا تھا کہ تھوڑے دن میں یا کچھ عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں گے کہ تمہاری جائیدادوں میں بھی، تمہاری وراثت میں بھی پڑوسی کا حق ہے. اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کے حقوق کے بارے میں فرمایا کرتے تھے. اور پڑوسیوں میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک رشتہ دار پڑوسی ہوتا ہے، پھر ایک پڑوسی ہوتا ہے، ایک قریب پڑوسی ہوتا ہے، ایک تھوڑا دور کا پڑوسی ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے بارے میں جو شخص پڑوسی ہو کر کسی دوسرے پڑوسی کو تنگ کرے گا اور وہ اس سے تنگ ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. آج ہم کتنا اس بات پر عمل کرتے ہیں. آج ہم اللہ معاف کرے ٹی وی چلاتے ہیں تو برابر میں پڑوسی نماز پڑھ رہا ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں. آج ہم گانے بجانے چلاتے ہیں اور ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ پڑوسی سو رہا ہے یا نہیں سو رہا، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے. نہیں، ہمیں اپنی خوشی سے، ہمیں اپنے معاملات سے، بس ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے بس مستی میں اور موج میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. ایک دن آئے گا کہ ساری موج مستی یہ سب مٹی میں مل جائے گی. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں بہنوں، اپنے آپ کو ٹٹولے کہ ہمارے اندر کتنی بیماریاں ہیں. اگر ہم نوٹ کرنا شروع کریں تو ہم ہر کیٹیگری میں، ہر چیز میں ہمیں تکلیف، ہمیں نظر آئے گا کہ ہم ناقص ہیں. ہمارے اخلاق کے اعتبار سے ہمارے معاملات کس طرف جا رہے ہیں. آج ہم چھوٹی چھوٹی بات پر ایسے لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں. کسی نے دعوت میں صحیح طریقے سے پوچھا نہیں تو اس کے گھر جانا بند. اللہ معاف کرے، کسی نے تصویر کھنچانے میں بلایا نہیں تو ہم اس سے قطع تعلق. کسی نے مووی بنانے میں بلایا نہیں تو ہم اس سے قطع تعلق، ہمیں تو مووی بنانے کے لیے پوچھا ہی نہیں. یہ ہمارے دیکھو کہ حال دیکھے ہوئے ہیں، یہ روزمرہ کی زندگی میں ہمارے حالات چل رہے ہیں. اور پھر فرمایا کہ میاں بیوی کے حقوق. حدیث میں آتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ میاں اپنی بیوی کے عیبوں کو چھپائے. جیسے لباس انسان کے اندر اگر کوئی زخم ہے تو انسان کو نظر نہیں آتا کسی دوسرے کو، یا اس کے اندر کوئی میل کچیل لگا ہوا ہے
تو جب وہ لباس پہن لیتا ہے تو نظر نہیں آتا. اسی طریقے سے جس طرح لباس جسم کے عیبوں کو چھپاتا ہے، فرمایا میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، وہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاتے ہیں. تو فرمایا کہ بہترین حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور فرمایا تم میں سب سے بہترین اخلاق، اس میں بھی سب سے بہترین اخلاق والا وہ ہے جس کا اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، جس کا اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو. پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی کا مجھ پر، میرے شوہر کا مجھ پر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا شوہر بیمار ہو جائے، اور بیمار بھی ایسا ہو کہ اس کے آبلے پڑ جائیں، پھوڑے ہو جائیں، زخم ہو جائیں، اور ان میں سے پیپ نکلے، اور تو اسے زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کرے، تو بھی تو نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا. اسلام توازن کرتا ہے، اسلام اعتدال کا مذہب ہے. جہاں اسلام نے مرد کو کہا وہاں عورت کو بھی کہا کہ تم بھی اس کا خیال رکھو. چنانچہ بہترین اخلاق والا کس کو کہا؟ اس مرد کو، اس شخص کو، اس شوہر کو جو سب سے بہترین اخلاق والا، اس کا بیوی کے ساتھ اخلاق اچھا ہو. اور یہاں پر بیوی کو بھی بتا دیا. تو فرمایا کہ ایک دوسرے کے حقوق، آج ہم باطل اور یہ میڈیا نے اتنی محنت کی ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری بات سنی جائے، میری بات کہی جائے. دماغ جو ہے وہ انسان کے دوسری جگہ پہ پہنچا دیے ہیں. آج وہ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر میڈیا اور دوسری چیزوں سے متاثر ہو کر آج ہمارے دماغ اتنے فطور سے بھر گئے ہیں کہ ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا کہ ہم صحیح ہیں غلط ہیں، بس میری بات صحیح ہونی چاہیے. میں جو کہہ رہا ہوں، میں جو کہہ رہی ہوں وہ صحیح ہے، یہ جو کہہ رہا ہے یہ غلط ہے، یہ جو کہہ رہی ہے یہ غلط ہے. تو کیا ہم اللہ کو جواب دے سکیں گے؟ ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے آج تک کوئی غلطی نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح محبت کے ساتھ پیش آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے محبت سے پیش آتی تھی. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں بہنوں، ہمیں اپنی زندگی کو جنت اگر بنانا ہے اور آخرت کی جنت حاصل کرنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا ہوگا. آج میاں سمجھتا ہے کہ میں گھر چلا رہا ہوں، بیوی سمجھتی ہے میں گھر چلا رہی ہوں، میری وجہ سے سارے کام چل رہے ہیں، وہ کہتا ہے میری وجہ سے نہیں. میرے بھائی، بزرگ، دوستوں، یہ اسی طریقے سے ہے جیسے کسی ایک بیوقوف سے پوچھا جائے کہ بتاؤ گاڑی کے 2 پہیے زیادہ اہم ہیں یا پیچھے کے 2 پہیے اہم ہیں؟ تو وہ یہ کہتے کہ ہاں بھائی آگے کے 2 پہیے اہم ہیں، پیچھے کے نہیں ہیں. جب یہ کہتے کہ پیچھے کے 2 اہم ہیں، آگے کے دونوں پہیے اہم نہیں ہیں، تو ایک عقل مند سننے والا یہ کہے گا تم انتہائی بیوقوف ہو. چاہے آگے کا ٹائر جو ہے یا پہیہ جو ہے وہ پنکچر ہو جائے یا پیچھے کا پنکچر ہو جائے یا خراب ہو جائے، دونوں صورتوں میں کیا ہوگا میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماں بہنوں؟ دونوں صورتوں میں گاڑی رک جائے گی. اسی طریقے سے خاندانی شرازہ بکھر جائے گا اگر میاں یہ سمجھے گا، شوہر یہ سمجھے گا کہ میری وجہ سے صحیح ہو رہا ہے یا میری وجہ سے گھر چل رہا ہے یا میں صحیح ہوں، یا بیوی سمجھے گی کہ میں ہی صحیح ہوں، یہ غلط ہے. بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ دیکھیں میں آپ کو عجیب مثال دوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہترین ہے وہ شوہر، حدیث کا مفہوم ہے بہترین ہے وہ شوہر، بل کون؟ جو تو ایک تو اخلاق والا ہو. اور فرمائے کہ 2 قسم کے شوہر ہوتے ہیں، 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں. ایک وہ جس کو غصہ دیر سے آئے اور جلدی غصہ چلا جائے، غصہ دیر سے آئے اور جلدی غصہ ختم ہو جائے. اور ایک وہ ہے جس کو جلدی غصہ آئے اور دیر سے غصہ جائے. تو فرمایا ان میں بہترین شخص وہ ہے جس کو غصہ
دیر سے آئے اور جلدی ختم ہو جائے، اس شخص کی تعریف فرمائیے، اس شخص کی تعریف فرمائیے۔ ایک صحابہ اسی طریقے سے ایک شخص تھے، کتابوں میں واقعہ آتا ہے، بہت عجیب واقعہ ہے۔ دیکھیں یہ باتیں ہم جو سنتے ہیں جب یہ ہم اپنی زندگیوں میں لائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں بہتر ہوں گی۔ ایک کتابوں میں واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، اور جب بھوک لگی ہوتی ہے تو انسان کو کچھ بھی مل جائے وہ فوراً کھا لیتا ہے۔ تو وہ جلدی سے گھر آیا اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ جلدی سے کھانا لے آؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اہلیہ اس کی کھانا لے کے آئی۔ جب وہ کھانا لے کے آئی تو وہ شدید جو کہ بھوکا تھا، جیسے ہی اس نے کھانے کا نوالا منہ میں ڈالا تو انتہائی کڑوا، اس میں نمک تیز ہو گیا، اس میں نمک شدید تیز ہو گیا۔ تو جب بھوکا ہو آدمی چاہے جتنا بھی، لیکن اگر کھانے میں نمک تیز ہو جائے یا بہت زیادہ ہو جائے تو انسان کھانا کھا نہیں سکتا۔ تو اس شخص کو انتہائی غصہ آیا، اس شخص کو انتہائی غصہ آیا، چونکہ بھوک کی حالت تھی شدت کی، لیکن اس نے وہ کڑوا گھونٹ پی لیا اور کھانا کھاتا رہا، اور یہ سوچ کر اس کو معاف کر دیا کہ یہ اللہ کی بندی، اس سے غلطی ہو گئی، اور بیوی کو کچھ نہیں کہا۔ فرمایا جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو خواب میں کسی نے اس کو دیکھا کہ تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو کہنے لگا کہ مجھے اللہ پاک نے فرمایا کہ تو نے اس دن اپنی بیوی کو اس بات پر معاف کر دیا تھا کہ وہ میری بندی ہے، کہ اللہ کی بندی ہے، میں نے اس کو کچھ نہیں کہتا، تو تو نے اس میری بندی سمجھ کر اسے معاف کیا، جا میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کر معاف کرتا ہوں اس بات پر، اور میری بخشش اللہ پاک نے اسی بات پر کر دی۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ماں بہنوں، سوچنے کی بات ہے، درگزر کرنا بہت بڑی نعمت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ ایک صحابیہ کا کہ شوہر گھر سے جا رہے تھے اور ان کو تاکید فرما کر گئے کہ گھر سے جانا آنا نہیں جب تک میں نہ آ جاؤں۔ اتفاق اللہ کی شان، ان صحابیہ کے والد کا انتقال ہو گیا، اور انتقال بھی ایسے گھر میں ہوا کہ جو ان کے گھر کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ وہ صحابیہ نکلنے والی ہی تھی کہ ان کو خیال آیا کہ میرے شوہر نے منع کر دیا ہے، شوہر نے منع کر دیا ہے تو میں نہیں نکلوں گی۔ کس کا انتقال ہوا تھا؟ شرن بھی کہیں نہ کہیں گنجائش ہو جاتی کہ بھئی ہاں شوہر بھی آ کے یہی کہتے ہیں نا، ہاں اچھا کیا، وہ تو میں نے تمہیں باقی چیزوں کے لیے منع کیا تھا، اس کے لیے تھوڑی کہ والد کے انتقال میں نہیں جاؤ۔ نہیں، یہ نہیں سوچا، صحابیہ تھی نا، تو گھر سے نہیں نکلی، والد کی تدفین ہو گئی، نہیں گئی، آخری چہرہ نہیں دیکھا۔ آج تو ہم تین دن روک دیتے نا کہ فلاں امریکہ سے آئے گا، حدیث میں آتا ہے جنازہ تیار ہو جائے اس کو دفن کر دو، اس میں تاخیر نہ کرو۔ بہرحال جو ہے وہ اس بات پر کہ میرے شوہر نے مجھے گھر سے باہر نکلنے کو منع کیا تھا، میں ان کی اطاعت میں باہر نہیں نکل رہی، والد کی تدفین تک ہو گئی، جنازہ جا چکا، تدفین ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے شوہر آئے تو ان کے شوہر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان اہلیہ سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں گئی؟ انہوں نے کہا آپ نے منع کیا تھا تو میں نے آپ کی اتباع میں، اطاعت میں نہیں گئی۔ تو جب ان کے شوہر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کی، تیری اپنے شوہر کی اس اطاعت کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کے والد کی مغفرت فرما دی، اس کے والد کی مغفرت فرما دی۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جس دل میں یہ تکبر رہے گا، یہ بات قسم کھا کر کہی جا سکتی ہے کہ میں غلط نہیں ہوں، وہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہو سکتا۔ جب تک انسان اپنے غلطیوں پر پردہ ڈال کر دوسروں پر کیچڑ اچھالتا رہے گا، وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی، حتیٰ کہ کفار کے ساتھ بھی آپ نے مہربانی کا، محبت کا اور اخلاق کا معاملہ فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے آئے تھے، اس امت کے لیے آئے تھے، کسی اور کے لیے نہیں آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو اخلاق دیے وہ اس لیے دیے تھے کہ آنے والی امت
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ اس پر عمل کر کر دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر سکے، نہ کہ اس لیے کہ ہم کان سے سونے اور دوسرے کان سے نکال دیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماں بہنوں، میری بات ختم ہو جائے گی، آپ نے سن لی اور نشست ختم، لیکن اللہ جانتا ہے اگر ہم نے ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، چاہے وہ اخلاقیات کے اعتبار سے ہو، چاہے معاملات کے اعتبار سے ہو، چاہے عبادات کے اعتبار سے ہو، تو ہم سے پوچھ ہوگی، ہم سے اللہ پاک پوچھیں گے کہ تم تک یہ بات پہنچی تھی، کتنا عمل کیا؟ چنانچہ قیامت میں جو 4 سوالات ہوں گے ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ کتنے علم پر کیا عمل کیا؟ تو ہم کیا اللہ کو یہ کہیں گے، یا اللہ ہم سوچ رہے تھے، نہیں ہاں وہ غلطی اس کی تھی، میری تو نہیں تھی۔ اللہ پاک علیم بذات الصدور ہے، اللہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں۔ ہم منہ سے جتنا میٹھا بول لیں، دل میں اگر ہماری چھریاں چل رہی ہیں تو وہ اللہ پاک جانتے ہیں، کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں بہنوں، اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اور جو دل میں رنجشیں ہیں، چاہے بہو ساس کی ہو، چاہے ماں بہن کی ہو، بہن بیٹی کی ہو، بھائی بھائی کی ہو، میاں بیوی کی ہو، ایک دوسرے کو معاف کریں، اور کوئی معافی مانگنے آئے تو اسے معاف کر دیں۔ کیا فرمایا کہ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، وصیت نامہ شاید غالباً اس کتاب کا نام تھا، اس کے شروع میں انہوں نے وصیت کی اور سب لوگوں سے معافیاں مانگی کہ بھائی اگر میں دنیا سے چلے آؤں تو مجھے سب معاف کر دیں۔ تو اس پر ایک حدیث لکھی، عجیب حدیث ہے، فرمایا جو شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے معافی مانگے اور وہ شرمندہ ہو اور دوسرا مسلمان اس کو معاف نہ کرے، تو قیامت والے دن وہ میرے حوض کوثر پر نہیں آئے، میں اس کو حوض کوثر پہ نہیں مانگتا، مجھے نہیں چاہیے وہ شخص، میں اسے حوض کوثر پر مجھے میرے پاس نہ آئے۔ جس دن حوض کوثر کے علاوہ کوئی پانی نہ ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شفیع اور شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، اس دن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واپس ہٹا دیا کہ میرا پیارا امت یہ آیا تھا، معافی مانگ رہا تھا تجھ سے اور تو نے معاف نہ کیا، تیری بیوی تجھ سے معافی مانگ رہی تھی تو نے معاف نہ کیا، تیرا شوہر تجھ سے معافی مانگ رہا تھا تو نے معاف نہیں کیا، تیری ماں تو تیرا باپ تیرا بھائی تجھ سے معافی مانگ رہا تھا تو نے معاف نہیں کیا، آج میرے پاس بھی کیا کرنے آیا ہے، جا اب میں بھی تیری معافی کے لیے بات نہیں کروں گا۔ اگر یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہہ دی، ایک منٹ کے لیے اللہ کے واسطے یہ سوچے ہم دل میں ڈال کے، ایک منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کر ایک کمرے میں جا کر سوچے تو کہ اگر اس دن اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہہ دیا کہ جاؤ میں تمہاری شفاعت نہیں کرتا، تم نے میری ایک امتی کا دل دکھایا ہے، تو کیا میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماں بہنوں، ہماری شفاعت ہو جائے گی؟ پھر کیا ہم ہمیشہ خسارے میں نہیں چلے جائیں گے؟ دل کے کانوں سے سننے کی بات ہے، دل کے اندر گہرائی کے اندر سوچنے کی بات ہے، ابھی وقت ہے، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، اگر ہم اس پر چل گئے تو انشاءاللہ العزیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمیں جنت تک پہنچا کے رہے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو چھوٹی چھوٹی بات جو ہے، جس کو ہم اللہ معاف کرے چھوٹی سنت ہم کہہ دیتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے مقبول ہے۔ ایک شخص حضور پاک، واقعے کے بعد بات ختم کرتا ہوں، ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں اور ہم سب ایمان لے آئے، کیوں لے آئے ایمان؟ ایک سوال کہا، 3 سوال ہیں میرے۔ نمبر 2، اے محمد، آپ کہتے ہو کہ کیسر و کسرا یعنی کہ روم اور فارس جو ہیں، یہ صحابہ جو ہیں فتح کر لیں گے، وہ کیسے کر لیں گے؟ ان لوگ کو تو اپنے کھانے کے مشکلات ہیں، بہت فقر میں تھے صحابہ۔ تیسری بات کہی کہ آپ کہتے ہو کہ ہم جب ہڈی میں بوسیدہ ہو جائیں گے تو اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، کیسے کرے گا؟ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہمارے باپ دادا بھی پلٹ کر نہیں آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ لگتا ہے تیری عمر جو ہے تھوڑی لمبی ہوگی۔ پھر فرمایا
کہ تو دیکھے گا کہ یہ تینوں باتیں سچ ہوں گی، یہ دونوں باتیں تو دیکھے گا سچ ہوں گی، اور کل قیامت کے دن تیسری بات جب سچ ہوگی کہ لوگ زندہ کیے جائیں گے، تو تیرا ہاتھ پکڑ کر میں کہوں گا کہ بھائی تیسری بات بھی سچ ہو گئی نا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہو گئے، شخص مسلمان نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جب زمانہ آیا تو دیکھا کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے زمانے میں مسلمان ہو رہے ہیں، تو کہنے لگ گیا ایک بات تو سچ ہو گئی۔ دوسری بات پر اس نے کہا کیسر کسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جو ہے وہ فتح ہو گئے، تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تو دو باتیں صحیح ہو گئی، اس کا مطلب ہے تیسری بھی صحیح ہو ہی جائے گی، تو یہ مسلمان ہو گیا۔ جب بھی یہ آتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو جاتے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنی عزت اور اتنا پروٹوکول دیتے، تو باقی جو صحابہ تھے لوگ تھے بڑے حیران ہوتے کہ معمولی سے شخص ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے چہروں سے پڑھ لیا ایک دفعہ کہ یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں۔ فرمائے تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کو اتنی عزت اور اتنا اکرام اس کا کیوں کرتا ہوں؟ فرمائے جس مجلس میں اس نے 3 سوالات کیے تھے میں اس مجلس میں موجود تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کر میں کہوں گا کہ دیکھ تینوں باتیں سچ ہو گئی نہیں ہوگی۔ تو میں اس کی عزت یوں کرتا ہوں کہ اس دن جس کا ہاتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا وہ جنت میں داخل کرنے سے پہلے نہیں چھوٹے گا، تو یہ پکا جنتی ہے، تو میں اس کی عزت اس وجہ سے کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ماں بہنوں، جن باتوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت کی ہے، جنت کی بشارت دی ہے، ہم جب اس پر عمل کریں گے تو کیا ہم جنتی نہیں ہوں گے؟ انشاءاللہ ضرور جنتی ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، مجھے ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ایسے اخلاق اور ایسے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو 100% اتباع سنت ہو، اور مکروہات شریعہ جو ہیں وہ مکروہات طبیعہ ہماری بن جائیں، اور ہماری طبیعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور معاملات آ جائے۔ اللہ پاک ہمیں ایمان والا، نیک اعمال والا، اخلاص والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔